السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ مشاہدین کرام اور خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی اس مختصر سی ملاقات میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد اور اخلاص مانگتے ہوئے صبر کے مقام اور منزلت اور رتبے کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً جس مومن مسلمان مرد اور عورت کو صبر کی، برداشت کی لذت، چاشنی، مٹھاس اور طاقت میسر ہو جائے، وہ انشاءاللہ العزیز زندگی اور آخرت کے ہر معاملے میں وہ سرفراز اور کامیاب رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآنی آیات کے اندر صبر کرنے اور صبر کے فوائد کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے خاص طور پر ہر پچھلی، موجودہ، آنے والی آزمائش، امتحان، مصیبت، پریشانی، صدمہ میں اس طرح صبر کی طاقت عطا فرمائے جس صبر کے ذریعہ انسان اللہ کا قریبی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ہمارے لیے صبر کی دعائیں کرتے رہیں، اور آپ سب کے لیے میری یہ دعا ہے کہ رب العالمین حکمت عطا فرمائے، دانائی اور بردباری عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اگر کسی معاملے میں آزمائے تو اس میں خاطر خواہ کامیابی عطا فرمائے اور صبر کرنے والے لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر ذکر کیا ہے کہ صبر اتنی عظیم ترین نعمت ہے اور اتنی اہم ترین چیز ہے جسے اللہ تعالی نے لگ بھگ 90 جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے لگ بھگ 90 جگہ پر صبر کا ذکر فرمایا ہے۔ کبھی صبر کرنے والوں کا اجر اور ثواب ذکر فرمایا ہے، تو کہیں صبر کرنے کی تلقین کی ہے، کہیں صبر کو اللہ تعالی سے مدد مانگنے کا ذریعہ بتلایا ہے، کہیں صبر کو اللہ تعالی کی خصوصی معیت کے سلسلے میں ذکر فرمایا ہے۔ 90 جگہ پر اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر صبر کا تذکرہ فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔
اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبر کتنی قیمتی دولت ہے اور کتنی ہی مفید ذریعہ اور علاج ہے ہر مشکلات اور پریشانی سے بچنے کے لیے۔ اے میرے اللہ، تو ہمیں ہر معاملے میں شریعت کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بردباری، دانائی، ہوشیاری عطا فرما، معاملہ فہمی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ظالم ہونے سے بچا، بے صبرہ ہونے سے بچا، آمین۔ علماء کرام اور اس امت کے علماء کا صبر کے سلسلے میں یہ رائے ہے کہ صبر یہ واجب ہے، ہر جگہ صبر کرنا واجب اور فرض ہے، بلکہ یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ایمان کا آدھا حصہ جو صبر ہے، اس میں آدھا صبر ہے اور آدھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں 16 جگہوں پر، جو آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، خاص صبر کا فائدہ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے استعانت، مدد طلب کرو صبر کر کے۔ اللہ کی آزمائش پر، اللہ کے امتحان پر، اللہ تعالیٰ کے کیے گئے، اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیے گئے فیصلے پر، سارے معاملات میں صبر کرو۔ اور صبر پہلے جھٹکے میں ہوتا ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، پہلا جب جھٹکا لگے اس وقت صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ والصلاۃ، اور نماز کی پابندی کر کے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں اہل ایمان کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو مدد حاصل کرنے کا سامان 2 بتلایا ہے کہ تم مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز قائم کر کے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے میرے مولا، تو ہر موقع پر جہاں صبر کی ضرورت ہے تو ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساری موجودہ، پچھلی یا آگے آنے کا جس کا سمبھاونا اور انومان یا اندازہ ہے، سارے معاملات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے صبر کرنا فرض اور واجب ہے، چاہے برائیوں سے بچنے میں صبر ہو اور چاہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں صبر ہو یا کسی دوسرے معاملے میں۔ دوسری چیز، صبر کے اپوزٹ، برعکس بے صبری ہے۔ بے صبری، اللہ تعالیٰ نے بے صبری سے، صبر نہ کرنے سے روکا ہے، بے صبری سے روکا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں میری ذریت کو بے صبرہ نہ بنائے۔ جو شخص صبر کر لے گا، اپنے آپ کو اللہ تعالی پر ایمان اور پکا یقین رکھتے ہوئے بے صبری سے بچا لے گا، اس کا گھاٹا نہیں ہوگا بلکہ اس کا بھلا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ صبر کے بارے میں جو بیان کر رہا ہوں میں، بے صبری سے روکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جس طرح ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے ایسے ہی تم صبر کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ، مشرکین مکہ کی طرف سے جو زیادتیوں کا سامنا کر رہے تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دلاسا دلایا ہے، تسلی دلائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ساہسی رسولوں نے، اولو العزم رسولوں نے، حضرت نوح نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے، ایسے تم صبر کرو۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ، اور جلد بازی نہ کرو، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے لیے جلد بازی نہ کرو۔ جس طرح آپ سے پہلے دوسرے نبیوں نے صبر کیا ویسے ہی صبر کرو، آپ کفار مکہ کو بددعائیں نہ دو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص کفار مکہ کے ظلم اور زیادتی پر بے صبری سے روکا اور برداشت کرنے کا حکم دیا ہے، اور سمجھایا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے ویسے ہی صبر کرو، جلد بازی نہ کرو، کیونکہ ہر معاملے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں صبر کرنے والوں کا بدلہ ضائع اور برباد ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظالم اپنا ظلم پوشیدہ نہیں رکھ سکتا اور چھپا نہیں سکتا۔ بس تھوڑی سی ہمت سے کام لو، برداشت سے کام لو، بے صبری نہ کرو، صبر کرو۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی پرشنسا اور تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے اور ان کی مطلب پرشنسا کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر بیان فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اس آیت کریمہ میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ پریشانی کے وقت، سختی کے وقت، تنگی کے وقت، خوشی کے وقت اور غمی کے وقت، اور جب دو گروہوں کا مڈبھیڑ ہو، آمنا سامنا ہو، اس وقت صبر کرنے والے ہی سچے ہیں، اور وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور متقی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی کٹھنائی آ جائے، کسی کی طرف سے کوئی زیادتی آ جائے، سختی آ جائے، نقصان کا معاملہ ہو، یا دو جتھوں کے درمیان بھڑنے کا معاملہ ہو، ایسے موقع پر بے صبری نہ کرو، صبر کرو۔ صبر کرنے والے ہی سچے ہیں۔
اور وہی لوگ پرہیزگار اور متقی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے صبر کرنے والوں کو کیا کہا؟ سچا، صدقو، متقون، پرہیزگار۔ گویا صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی نے تعریف فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے چوتھی جگہ پر کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالی کی محبت ہے۔ اللہ تعالی صبر کرنے والے بندے سے محبت فرما دیتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بردبار بنا، متحمل مزاج بنا، صبر کرنے والا بنا، اور اگر کسی آزمائش میں، کسی پریشانی میں میرے اندر بے صبری آنے لگے تو مولا تو ہمیں سنبھال لے، مولا تو ہمیں سنبھال لے، اور مجھے صبر کرنے والا بنا، ان لوگوں میں سے بنا جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی ہمدردی ملے گی۔ چنانچہ آل عمران آیت نمبر 146 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، اللہ تعالی محبت کرتا ہے کن لوگوں سے؟ صبر کرنے والوں سے، صبر کرنے والوں سے۔ اے اللہ تو میری آواز کو سن رہا ہے، میرے دلوں کی رازوں کو تو جان رہا ہے، میرا کوئی معاملہ تجھ سے ڈھکا اور چھپا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں تو صبر کرنے والوں میں سے بنا لے، برداشت کرنے اور تیری رضا چاہنے کی خاطر تو ہمیں صبر کرنے والا بنا۔ سامعین کرام، تھوڑا سا وقتی طور پر کسی ہنگامے کے وقت، کسی غم کے وقت، کسی کے ظلم کے وقت، کسی کی تہمت درازی کے وقت، کسی کے دست درازی کے وقت، کسی کے زبان درازی کے وقت یقیناً صبر کرنا تھوڑا کٹھن ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر شیطان بھی پش کرتا ہے، ابھارتا ہے بے صبری پر، واہ ویلا کرنے پر، چیخنے اور چلانے پر۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ہمیں توفیق مل جائے، ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر نعمت میں، ہر پریشانی میں صبر کرنا، تو جان لے کہ اللہ کے ہم محبوب ہو گئے۔ آپ کے اوپر بنا آپ کے کسی قصور کے تہمتیں لگیں گی، بنا آپ کے کسی خیانت چوری کے آپ کی جائیداد لوٹی جائے گی، بنا کسی قصور کے آپ کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں گی۔ آپ ہی کے گود میں پلنے والے بچے آپ کے اوپر لاٹھی برسائیں گے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے ہمیشہ اس آیت کریمہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ اپنی دلیل پیش نہ کر پائیں، آپ اپنی سچ بات
کہہ نہ پائیں، آپ نے دلیل دے دیا، سچ بات کہہ دی، آپ نے سچ کہا، آپ جانیں، آپ کا اللہ جانے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پیٹتا رہے اور آپ برداشت کرتے رہیں۔ اپنا ڈیفنس شریعت کے مطابق آپ کیجئے، اپنی بات صبر کے دائرے میں رہتے ہوئے کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ حق پر ہیں اور برداشت کرنے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، ایک کے بجائے نہلے پر دہلا ہیں اور 19 پر 20 ہیں، لیکن اور آپ اپنا فیصلہ لاگو بھی کر سکتے ہیں، آپ بدلہ لے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی کے ظلم پر صبر کر لیا، کسی معاملے میں صبر کر لیا، اللہ تعالی سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنا، کسی مجبوری کے بغیر تو ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنا، کیونکہ اگر ظالم آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور آپ حقیقت میں مظلوم ہیں، بنے مظلوم نہیں، تو آپ کے دل سے اگر آہ نکل گئی تو آپ کا ظالم ہلاک و برباد ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ صبر کا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، جو 5ویں جگہ ہے، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ خصوصی طور پر محفوظ رکھتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کی صحبت اور خاص معیت ملتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، ان کی تائید فرماتا ہے۔ یہ خاص صبر کرنے والوں کے لیے خصوصی چیز ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خاص طور پر اللہ تعالیٰ خصوصی انداز سے ساتھ رہتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، سورہ انفال آیت نمبر 46۔ صبر کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اور ان کی تائید کرتا ہے۔ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک 6ٹھی جگہ پر ذکر فرمایا اور خبر دی کہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ صبر، برداشت، تحمل، صبر کرنے والوں کے لیے، برداشت کرنے والوں کے لیے، تحمل کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 26 کے اندر بیان فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم لوگوں نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو ان کا یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کارساز مطلق ہے، اللہ تعالیٰ سب کی توانائی اور طاقت کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے سارے اندرونی بیرونی معاملات کو، اوپری اور ظاہری اور باطنی اندرونی معاملات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس بندے کا حق کیا ہے، یہ بدلہ لے سکتا کہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صبر کر رہا ہے، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ گویا جو شخص صبر کرے، برداشت کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ قرآن مجید کے اندر 7ویں جگہ پر، 7ویں وہ جگہ
جہاں اللہ تعالی نے صبر کا صلہ اور انجام ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی بہت ہی بہتر، بہت ہی انوکھا، بہت ہی پیارا اجر اور بدلہ دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 96 اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کرنے والوں کو ہم بدلہ دیں گے ان کے کرتوت سے کہیں زیادہ بہتر، ان کے کرتوت سے، صبر کرنے والوں کو ان کے عملوں سے، ان کے کرتوت سے کہیں زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں صابروں میں سے بنا، صبر کرنے والا بنا، آمین۔ صبر کرنے کی 8ویں جگہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دے گا، جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، انگنت بے شمار بدلہ دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والے اپنے صبر کے بدلے بے حساب، بے شمار، انگنت بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو صبر کے بارے میں اب تک آیات قرآنیہ کی روشنی میں بتلا چکا ہوں، یہ ہمیں ابھارتی ہیں، یہ آیتیں ہمیں تعلیم دیتی ہیں کہ جانے دو دنیا میں نقصان، صبر کر لو، جانے دو جو جیسا ہو صبر کر لو، اس کا صلہ اور انجام اور بدلہ اچھا ہی ہوگا۔ 9ویں وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری اور بشارت دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمارے سلسلے میں اللہ کارساز مطلق ہے، ہمارے بارے میں اللہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ ہمارا پریچھا، امتحان، آزمائش اور ٹیسٹ لیتا ہے، لیکن اللہ کی آزمائش میں، اللہ کی امتحان میں اگر ہم کامیاب ہو گئے، صبر کر لیا، تو اس کا صلہ سنو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تمہیں جانچیں گے، تمہیں آزمائیں گے، کچھ چیزوں کو کر کے، خوف داخل کر کے، بھکمری لا کر کے، مال اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے۔ تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا، میرے حکم سے ہوگا، تمہارے جوان لڑکے کا انتقال ہو جائے گا، تمہارا اکلوتا بیٹا کو اپاہج کر دوں گا، تمہاری بچی کا طلاق کروا دوں گا، تمہارے اوپر لاٹھیاں برسواؤں گا۔ ہم آزمائیں گے، تمہاری آمدنی میں کمی کر کے، پیداوار میں کمی کر کے، تمہارے لیے پھلوں میں کمی کر کے، موتیں دے کر کے، مال میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے صبر کر لیا تو اس کا انجام کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے کہ اچھا انجام صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا، جن سے بڑی توقعات، امیدیں وابستہ تھی،
جن کو تم اپنا سمجھتے رہے وہی پرائے ہو کر کے پرائوں سے بدتر ہو گئے. تمہارے بیٹے اپاہج ہو گئے. بہت محنت سے پڑھایا نہیں پڑھ سکے, بہت کچھ کیا نہیں کر سکے, آزمایا, بڑے اچھی آمدنی تھی, لٹ گئے, تجارت ڈھا گئی وغیرہ وغیرہ. کھیتی لگی, ایک ہوا میں نے چلایا, سارے دانے جھڑ گئے, پتھر کی بارش ہو گئی, پھلوں میں کمی ہو گئی, تمہارے اولاد میں موتیں زیادہ آئیں, ہر طرح سے ہم تمہیں آزمائیں گے, لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ صبر کرنا. اگر تم ان ایکسیڈنٹوں کے وقت, ان حادثات پر آپ نے اس طرح صبر کر لیا جس طرح صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, تو وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. گویا صبر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے, خوش آئند چیز ہے, خوشخبری ہے. اسی طرح 10ویں جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صبر کا ذکر فرمایا ہے, وہ یہ بتلایا ہے کہ صبر اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے ضامن اور گارنٹڈ ہے. جو صبر کرے گا شریعت کے مزاج کے مطابق, فرمانے باری تعالیٰ کے حساب سے, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے حساب سے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت ملے گی. اور جس کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے, جس کی نصرت اللہ تعالیٰ فرمائے, اس کی نصرت اور مدد شجر و حجر کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا, خبر کیوں نہیں, ان تصبروا, اگر تم لوگ صبر کرو, وتتقوا, ساتھ ہی ساتھ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو, یأتوکم من فورہم, تو ان کے اوپر سے آئیں گے, ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اللہ تعالیٰ 5000 کے نثار زدہ فرشتوں کو دے کر کے تمہاری مدد فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنیے, مسند احمد کی روایت, حدیث نمبر 2308, وعلم, یقین کے ساتھ یہ بات جان لو اور اس پر گرہ لگا لو اور اسے یقین کر لو, ان النصر مع الصبر, ہر طرح کی مدد صبر کے ساتھ, ہر طرح کی مدد صبر کے ساتھ. میرے بھائیو اور ساتھیو, 11ویں جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنے والے ہی ہمت والے ہیں, اولو العزم ہیں, ساہسی ہیں, بے صبر بزدل ہیں, قائر ہیں. صبر کرنے والے ہمت والے ہیں, شجاعت والے ہیں, وہی بہادر ہیں, وہی ساہسی ہیں, وہی اولو العزم ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جن لوگوں نے صبر کیا, اللہ تو توفیق دے دے, جن لوگوں نے صبر کیا, وَغَفَرَ, اور معاف کر دیا. معاف کرنا یہ آپ کا حق ہے. اگر آپ نے اپنے حق کو معاف نہ کیا تو گنہگار تو بالکل نہیں ہوں گے, لیکن آپ نے صبر کر کے, سب کو صبر کر کے معاف بھی کر دیا, چھوڑ دیا, درگزر کر دیا. اللہ توفیق دے. تو یہ ہمت والوں کا انجام, یہ ہمت والوں کا عمل ہے, یہی ہمت والے ہیں. 12ویں جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کو ذکر فرمایا ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیکیوں کا بہترین بدلہ اور بہت بڑا حصہ صرف صبر والوں کے لیے ہے. نیکیوں کا بہت بڑا اچھا بدلہ اور پورا کا پورا ان کا حصہ صبر والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی هي احسن
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تستوی الحسنۃ والسیئہ، اچھائیاں اور برائیاں برابر نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی معاملہ درپیش ہو اچھے انداز سے اسے دفاع کرو۔ اگر آپ اچھے انداز سے مسئلہ حل کرو گے تو آپ کا مخالف آپ کا بہترین دوست ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 13ویں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی نصیحتوں سے، اللہ کی رہنمائیوں سے صبر والے ہی فائدہ اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ صبر والے ہی اللہ کی آیتوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتیں دے کر کے بھیجا کہ تم اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالو، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کرو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس کے اندر آیتیں ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صبر کرنے والے کے لیے اور ہر شکر گزار بندے کے لیے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ اس سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی آیتوں سے صبر والے ہی وعظ، عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ 14ویں وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرمایا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ہر طرح کا فوز و فلاح اور کامیابی، ہر طرح کی یہ صبر کا، اور مصائب سے، مشکلات سے، خوف و دہشت سے نکلنے کا سامان انہی لوگوں کے لیے ہے جو صبر والے ہیں، اور جنت کے اندر صبر والے ہی داخل ہوں گے، صبر والے ہی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، ہر دروازے سے ان کے اوپر فرشتے داخل ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہو، بما صبرتم، تمہارے صبر کے بدلے میں۔ فرشتے جنت کے اندر ہر دروازے سے داخل ہو کے صبر کرنے والوں سے کہیں گے تمہارے لیے سلامتی ہو، تم سلامت رہو، ہر طرح کی سلامتی، ہر طرح کی سلامتی۔ کس وجہ سے سلامتی؟ تمہارے صبر کرنے والوں کے، تمہارے لیے صبر کرنے کی وجہ سے، اور بہترین جگہ، اور وہ جگہ جنت نہایت بہترین جگہ ہے۔ صبر کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 15ویں جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے ہی کو سرداری، قیادت، امامت، بلندی اور سرفرازی ملتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صبر اور یقین کے ذریعہ انسان دین میں سرداری اور امامت پاتا ہے۔ دین میں سرداری، اغواپن اور امامت صبر اور یقین کے ذریعے بندہ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر 24 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ان میں سے میں نے امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہماری آیتوں کے ذریعے وہ رہنمائی کرتے ہیں، لَمَّا صَبَرُوا، جب ان لوگوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جو ہماری آیتوں پر یقین اور ایمان رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 16واں مقام اور رتبہ صبر کا یہ ہے کہ بندے کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ پر توکل و بھروسہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا شکر گزار ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں رحمت آتی ہے اور اعمال صالحہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ ایک عجیب و غریب ہے، ان
ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا سارا معاملہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ ہے بہترین مومن کا معاملہ بہتر ہے، یہ صرف مومن ہی پائے گا۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی کی چیز میسر ہوتی ہے تو رب کائنات کا شکر گزار ہوتا ہے، تو اس کی یہ شکر گزاری اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور اگر اسے کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور اس نقصان پر اس کا صبر کرنا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک عورت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کو مرگی کی بیماری تھی۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ اس بیماری سے نجات پا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اگر تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں اور تم شفا پا جاؤ، تو تم شفا پا جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا صبر کرو گی تو جنت، میں دعا کر دوں گا تو اللہ کی اجازت سے شفا، بولو کیا کرو گی؟ اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے مرگی اور دوڑا آتا ہے تو اس بیماری کے جھٹکے کی وجہ سے میرے شرمگاہ کھل جایا کرتے ہیں، میرے کپڑے کھل جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر دیجئے کہ اس بیماری کے وقت ہم بے پردہ نہ ہو جائیں، ہماری شرمگاہ نہ کھلے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کیا۔ میرا بھائیو ساتھیو، وقت بہت کافی ہو گیا، بس باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ میرے لیے دعا کریں، ہم آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہر آزمائش پر مکمل صبر کرنے والا بنائے، آمین، اور بے صبرہ نہ بنائے، آمین، وجزاکم اللہ خیرا۔